کرام اور برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ آپ کہہ دیجئے کہ اگر میرے بندے مجھ سے سوال کرے، مجھے پکارے، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، تو میں ان کی پکار کو سنوں گا۔ اگر وہ مجھے پکاریں گے تو میں ان کی پکار کو سنوں گا۔ اور وہ یہ نہ سمجھے کہ رمضان المبارک کا مہینہ چلا گیا، اللہ تعالیٰ سے وہ تعلق، وہ رحمتیں، وہ برکتیں بھی چلی گئی۔ فَإِنِّي قریب، کہ میں تمہارے قریب ہوں، بشرطے کہ تم مجھے پکارنے والے، تم مجھ سے مانگنے والے، تم میری عبادت کرنے والے بنو۔ ہم نے رمضان المبارک کے ایک مہینے کے روزے رکھے، عزیز ساتھیوں، تراویح پڑھی اور نماز پڑھی، اور آج مساجد کا حال یہ ہے کہ مساجد خالی نظر آ رہی ہیں۔ 5، 7، 20، 25 حضرات نمازی ہیں کہ جہاں 200، 250 نمازی آیا کرتے تھے، وہاں 20-25 آدمی نماز میں پہنچ رہے ہیں، 30-35 پہنچ رہے ہیں۔ افسوس، صد افسوس، ہماری عادت نہیں بنی ہے۔ اگر ہم نے مزاج بنا لیا رات کو 11 بجے سونے کا، اور کسی دن ہم چاہتے ہیں کہ 10 بجے سو جائے، تو نیند نہیں آئے گی، کیونکہ ہماری عادت بن چکی ہے کہ ہمیں 11 بجے ہی نیند آتی ہے یا 12 بجے نیند آتی ہے، ہمارا مستقل کا معمول ہے۔ اور اسی طریقے سے اگر ہم صبح کو اٹھنے کا معمول ہم نے 6 بجے یا 7 بجے کا بنا رکھا ہے، کیونکہ ہمیں 8 بجے یا 9 بجے کام پر جانا ہے، ہماری عادت بنی ہوئی ہے۔ میرا عزیز ساتھیو، رمضان المبارک کا مہینہ بھی تو ٹریننگ کا تھا، تاکہ ہماری عادت، اخلاق اچھی ہو جائے اور ہم نمازی بن جائے۔ ہم نے رمضان المبارک کے روزے اور تراویح اور نماز پڑھنے کے بعد ہماری عادت یہ کہ ہم مساجد سے دور، اللہ تعالیٰ سے تعلق دور ہو گیا۔ رمضان ہو یا غیر رمضان، اللہ تعالیٰ کا تعلق، اللہ تعالیٰ کی عبادت، نمازوں کا پڑھنا اور شریعت کے مطابق اپنی زندگی کو بنانا، یہ قرآن کریم کہتا ہے۔ جس نے شریعت کے مطابق اپنی زندگی کو بنا لیا اور اللہ تعالیٰ کو پکارا، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، فرماتے ہیں اللہ رب العزت کہ جب تم مجھ سے سوال کرتے ہو، تم مجھے پکارتے ہو، تو میں تمہاری پکار کو سنتا ہوں۔ اور تم یہ نہ سمجھو کہ رمضان چلا گیا، اللہ تعالیٰ سے تعلق بھی چلے گیا، رحمتیں بھی چلی گئی، برکتیں بھی چلی گئی، نہیں، فَإِنِّي قریب، کہ تمہارے میں قریب ہوں، رمضان ہو یا غیر رمضان۔ عزیز ساتھیو، نمازی بنو، اپنے گھر والوں کو بھی نماز کا حکم کرو، وَعْمُرْ أَهْلَكَ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، کہ اس آیت کریمہ میں فرمایا کہ آپ نماز کے پابندی کیجئے، اور اہل کا، آپ اپنے اہل و عیال کو، آپ اپنے خاندان والوں کو بھی نماز کا حکم کیجئے، اور نماز خود بھی پڑھیے، ان کو بھی نماز کا حکم کیجئے۔ عزیز ساتھیو، آج افسوس، صد افسوس کہ صبح کی نماز میں مساجد خالی ہیں۔ مسجد کی خوراک کیا ہے؟ نمازی، اور مسجد بد دعا کرے گی اگر مسجدوں میں نماز نہیں پڑھی گئی، اور یہ ویران پڑی رہی، خالی پڑی رہی، اور اگر ہم نے ان کو آباد نہیں کیا۔ جب یہ آباد ہوتی ہے، جب ان میں تلاوت ہوتی ہے، ذکر ہوتا ہے، نماز پڑھی جاتی ہے، تو اللہ سے دعا کرتی ہے، اللہ جس نے مجھے آباد کیا، اس کو بھی آباد فرما، اس کی زندگیوں میں چین، سکون، راحت اور اطمینان والی روزی دے۔ اور جس وقت میں تہجد کے لیے، نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے، حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب اس کے ہونٹ ہلنے شروع ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے، اللہ تعالیٰ کی رحمت اس کے لیے دعائیں کرتی ہیں۔ جس طریقے سے اللہ اس نے نرم بستر کو چھوڑ کر اور نیند کو ترک کر کے مجھے یاد کیا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی
پریشانی کو، اس کے اولاد کی، اس کے بچوں کی پریشانی کو، جس چیز کا وہ خواہش مند ضرورت مند ہوتا ہے، پریشان ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی تہجد کی نماز کی برکت سے اس کی وہ پریشانی دور کر دیتے ہیں۔ مثلا ہمارے 5 یعنی کسی شخص کے 5 بیٹے ہیں اور 5 بیٹوں میں ایک بہن ہے اور 5 بیٹے بڑے عزیز ہیں، اسی طریقے سے 5 نمازیں ہیں اور یہ بھی بڑی محبوب ہیں، یہ فرض ہیں، ان کو پڑھنا ضروری ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ جس طریقے سے ایک بیٹی ہے کسی کے بڑی عزیز ہے، بڑی محبت کرتے ہیں، اسی طریقے سے تہجد کی نماز بھی بڑی عزیز ہے۔ جب اس کو کوئی پڑھتا ہے اور اس کے تمام ارکان کو ادا کرتا ہے خشوع اور خضوع کے ساتھ، تو یہ اللہ کے حضور میں دعائیں کرتی ہیں اس پڑھنے والے کے لیے، اس کے لیے وہ کفیل بن جاتی ہے، اس کی مصیبت، اس کی پریشانی دور ہو جاتی ہے۔ تو ہم نمازوں کی پابندی کریں اور 5 نماز کے ساتھ ساتھ تہجد کی نماز کی بھی پابندی کریں، اپنے لیے، دوسروں کے لیے، حالات حاضرہ کے لیے، پوری امت کے لیے، پوری انسانیت کے لیے دعائیں کریں اور خیر و عافیت